ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم عقیدہ توحید کے حوالے سے توحید اور شفاعت کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں اور کتاب و توحید کی دوسری جلد کی اس کے دوسرے باب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے اس کی چوتھی فصل پڑھی تھی جس کا عنوان ہے اولیاء اللہ اور اعمال صالحہ کی شفاعت. یعنی اللہ کے نیک اور صالح بندے بھی قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے اور نیک اور صالح عمل بھی کام آئے گا. آج ہم دوسرے باب کی 5ویں فصل کا مطالعہ کریں گے اس مختصر وقت میں، جس میں ان آیات کی وضاحت کی گئی ہے اور وہ آیات ساری جمع کی گئی ہیں جن میں کفار و مشرکین سے شفاعت کی نفی کی گئی. اور جب ان آیات کا مطالعہ کیا جائے تو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ہمیشہ کسی بھی آیت کو یا حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباب اور شان نزول اور مفسرین کی آراء کو دیکھنا اور پڑھنا ضروری ہے، اور بغیر کسی حوالے کے اپنی طرف سے اس کا معنی گھڑ لینا یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ پہلے پارے میں ہے سورہ البقرہ میں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جا سکے گی. یہ آیت کریمہ سورہ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 48 ہے اور آیت نمبر 123 دو مقامات پہ آئی ہے. الفاظ
تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں سیم آیت میں. اب آیت تو قرآن کی ہے، کلام اللہ کا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ کوئی شخص کسی کے حوالے سے کوئی بدلہ نہیں دے گا، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. مگر سمجھنا یہ ہے کہ یہ آیت کس کے لیے ہے، کس کی بات کی جا رہی ہے. تو قرآن ہم تک پہنچا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور یہ نسل بعد نسل چلتا رہا اور یہاں تک پہنچا. تو قرآن کی تفسیر یاد رکھیں، سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کی ایک آیت اس کی دوسری آیات کی تفسیر کر دیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کی سب سے دوسرے نمبر پہ افضل تفسیر وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما دیں اور صحابہ کرام فرما دیں. ظاہر ہے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن براہ راست حضور سے سیکھا، وہ کبھی کوئی معنی قرآن کا اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ترجمان القرآن ہے، رئیس المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے ہر شخص مراد نہیں ہے، بلکہ نفس کافرہ، یعنی کافر نفس مراد ہے اس سے. اور لا يقبل منها شفاعہ، اس سے مراد بھی کافر شخص ہے، یعنی کافر نہ کسی کافر کا کوئی بدلہ دے سکے گا، نہ ہی کوئی کافر کسی کافر کی شفاعت کر سکے گا. تو اس آیت میں مسلمان کا ذکر نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں لا تغنی نفس کافرۃ عن نفس کافرہ من عذاب اللہ شیئا، کوئی کافر کسی دوسرے کافر شخص کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. آیت کی وضاحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دی، اور ظاہر ہے انہوں نے براہ راست حضور سے قرآن سیکھا. گویا یہ وہ تفسیر ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. تو اس کو مطلقاً ہر ایک کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی بدلہ نہیں دے گا. اصل میں اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کے تم اپنے سورسز استعمال کرتے ہو. تم جو پیسے والا ہے اپنا پیسہ اور سرمایہ خرچ کر کے فیصلے اپنے حق میں کروا لیتا ہے، جس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے اثر و رسوخ استعمال کر کے فیصلے اپنے حق میں کروا لیتے ہیں. لہذا اللہ کے اس قیامت کے روز سے ڈرو کہ ناجائز نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے گی کسی کی، اور نہ حق نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا. لہذا یہ ساری چیزیں اسی دنیا میں رہ جائیں گی، اور وہاں عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. پیغام یہ دیا جا رہا ہے، اور جس پہ اللہ فضل فرمائے گا پھر اس کو اپنی رحمت اور شفاعت مصطفیٰ اور دیگر اولیاء و صالحین کی شفاعت سے بہرامد فرمائے گا. تو دو چیزیں ہیں. عدل ہے، عدل کا معنی ہے جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو دے دینا، یہ ہے عدل. ایمان سے سوچیے نا، اگر عدل اللہ رب العزت فرمائے تو ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے عدل کی بنیاد پہ بخشا جائے؟ عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، اور فضل کریں تھے بخشے جاون میں جے منہ کالے. اگر اللہ رب العزت عدل کرنے پہ آ جائے تو ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کی عبادت، جس کا ایمان اس کے معیار کے مطابق ہو. سو اللہ کا فضل ہر وقت ماننا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں بارہا بار فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ شفاعت در حقیقت اللہ کے فضل کا مظہر ہوگا. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں، یہ بھی سورہ البقرہ میں ہے، تیسرے پارے میں ہے، اس کی ابتدائی
پہلے رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے لا بیع فیہ، جس میں کوئی بیع نہیں ہوگی، کاروبار اور تجارت نہیں ہوگا، ولا خلہ، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی۔ قرآن نے تو مطلقاً فرمایا نا یہاں پہ، دیکھیں میں نے بتایا کہ ہر آیت کی تفسیر کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن بغیر تشریح اور تفسیر اور پیغمبر کی واسطے اور نسبت کے بغیر اگر سمجھ میں آ جاتا تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ ڈائریکٹ قرآن دے دیتا۔ اللہ نے قرآن اور اپنی کتاب کسی عام انسان کو نہیں دی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو کتابیں دی تاکہ اللہ کا پیغمبر کلام الہی کی وضاحت فرمائے، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ میرے محبوب آپ ان کی وضاحت فرمائیں، ان کے لیے قرآن کی تفسیر فرمائیں۔ لہذا اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں 3 چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، پہلی چیز۔ دوسرا فرمایا کوئی دوستی نہیں ہوگی، تیسرا فرمایا کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ اب ان 3 چیزوں کو ہم قرآن مجید سے ہی پوچھتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا لا بیع، کوئی کاروبار تجارت خرید و فروخت نہیں ہوگا، تو کہیں دیکھتے ہیں دوسرے مقام پہ کیا اللہ پاک نے فرمایا کہیں کہ واقعی ہوگا؟ تو پورے قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ بھائی وہاں قیامت کے دن کاروبار اور تجارت اور خرید و فروخت ہوگا۔ سو اس کا مطلب ہے کسی قسم کا کاروبار تجارت لین دین قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ یہ تو مطلقاً ہے، یعنی مومنین اور کفار سب کے لیے ہے۔ نہ مومنین کاروبار کریں گے خرید و فروخت کریں گے اور نہ کفار کریں گے، یہ تو کیٹیگوریکل ہے۔ اب دوستی کی بات ہے کہ دوستی نہیں ہوگی، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ سورہ زخرف میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن جو گہرے دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے۔ تو اللہ رب العزت نے خلت کی یعنی دوستی کی نفی فرمائی کہ کوئی دوست نہیں ہوگا، اور اس مقام میں فرمایا گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن استثناء فرما دیا الا المتقین، ہاں ایک دوستی کام آئے گی اور وہ متقین کی دوستی ہے، جس دوستی کی بنیاد تقوی پر ہوگی۔ سو جس دوستی کی بنیاد تقوی پر ہوگی، قرآن نے ہی بیان کر دیا کہ وہ قیامت کے دن کام آئے گی۔ سو کون سی دوستی کام نہیں آئے گی؟ جس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہوگی، اور تقوی ایمان کے بعد کی اسٹیج ہے، بعد کا درجہ ہے۔ سو ایمان اور تقوی، جس دوستی کی بنیاد ایمان اور تقوی ہے وہ قیامت کے دن برقرار رہے گی، اور جس کی بنیاد تقوی اور ایمان نہیں ہے وہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گی۔ سو اسی لیے صلحاء، اولیاء اور صالحین کی دوستی اور معیت یہ قیامت کے دن کام آئے گی۔ تو اس کا مطلب ہے ہر کسی کی دوستی کی بات نہیں ہے، جو دوستی تقوی اور ایمان پر ہے وہ قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ تیسری شفاعت کی نفی تھی، ولا شفاعہ، کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر شفاعت کا اس بات کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 23 ہے سورہ سبا کی، اللہ پاک نے فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، فرمایا اس کی بارگاہ میں شفاعت نفع نہیں دے گی سوائے اس کے حق میں جسے اس نے اذن دیا ہوگا، جس کو اللہ نے اذن دیا ہوگا۔ شفاعت کرنے والے کو بھی کہ آپ شفاعت فرمائیں، یہ بھی اللہ کا اذن ہوگا،
اور جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی اللہ کا اذن ہوگا کہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں. اور وہ کون ہیں؟ اہل ایمان. اور گزشتہ حدیث میں ہم ساری تفسیر پڑھ چکے ہیں کہ جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم ایمان ہوگا، اس کی شفاعت بھی ہوگی. آقا علیہ السلام کے فرامین ہے. حتیٰ کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، اس کی بھی شفاعت ہوگی. تو گویا اہل ایمان کی شفاعت ہوگی اور اہل کفر کی شفاعت نہیں ہوگی. تو قرآن نے دوسرے مقام پہ خود واضح کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تفسیر میں لا شفاعت للکافرین، واضح فرمایا کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. اسی طرح کفار کے لیے فرمایا کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون. فرمایا ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا. ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، متعدد معنی ہیں. تو معنی دوست، مددگار، نہ ان کا دوست اور مددگار ہوگا کوئی، ولا شفیع، اور نہ ان کی شفاعت کرنے والا کوئی ہوگا. امام بغوی بہت بڑے امام ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں معالم التنزیل میں، فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے انما نفی الشفاعت لغیرہ مع ان الانبیاء والاولیاء یشفعون لانہم لا یشفعون الا باذنہ. اللہ کے اس کلام کی تفسیر کرتے ہوئے امام بغوی فرماتے ہیں کہ اس میں صالحین کے علاوہ لوگوں کی شفاعت کی نفی کی گئی ہے. لیکن فرماتے ہیں ان الانبیاء والاولیاء یشفعون، کہ انبیاء بھی شفاعت کریں گے اور اولیاء بھی شفاعت کریں گے. لانہم لا یشفعون الا باذنہ، اس لیے کہ انبیاء اور اولیاء کی شفاعت اللہ کے اذن سے ہوگی، اور جس کو اللہ کا اذن نہیں ہوگا وہ شفاعت نہیں کر سکے گا. تو اس آیت میں یہ فرمایا کہ ان کا کوئی شفیع اور مددگار اور ولی نہیں ہوگا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور اولیاء کے علاوہ ہیں، یعنی کفار اور غیر مسلم ہیں. سو ان کی نفی کی گئی ہے. اسی لیے ایک اور مقام پہ فرمایا اللہ پاک نے اسی طرح کی آیت ہے، اس میں یہ سورہ انعام ہی کی ہے. یہ پہلی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 51 تھی. اب دوسری آیت نمبر 70 ہے سورہ انعام کی. اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اس کے آخر میں فرمایا لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا. وعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے. تو کافروں کے لیے قرآن کی آیت نے ہی واضح فرما دیا کہ یہ جس ولایت اور شفاعت کی نفی کی جا رہی ہے یہ ہر قسم کی ولایت نہیں ہے اور ہر قسم کی شفاعت نہیں ہے، بلکہ یہ شفاعت کافروں کے لیے ہے. نہ ان کے لیے کوئی ولی ہوگا اور نہ ان کا شفاعت کرنے والا کوئی ہوگا. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی الیہود والنصارى ومشرکی العرب، فرماتے اس سے مراد یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور عرب کے مشرکین. سو قرآن نے واضح فرما دیا. میں آپ دیکھیں نا ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ کوئی بات کرے تو اس کا کوئی ریفرنس دے. جب میں نے آیت پڑھی تو میں نے آج کے کسی مفسر کی بات نہیں کی، میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا ہے. کوئی اس کا رد کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کر سکے کہ جرات کرے. تو جب اتنا بڑا امام اور صحابی رسول اور حضور سے قرآن سیکھنے والے اور حبر هذه الامہ، حضور نے فرمایا اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، جب وہ اس کی وضاحت اور تشریح فرما رہے ہیں تو کس کی مجال ہے آج کے دور میں آ کر کہ ان آیات کو وہ اہل ایمان کے لیے چسپاں کرے. اسی طرح ایک اور مقام پہ ہے سورہ انعام میں ہی ہے، آیت نمبر 94 ہے. فرمایا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. آج اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے جنہیں تم
گمان کرتے تھے، ہمارے ساتھ شریک بناتے تھے. لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون. آج وہ تمہارا باہمی تعلق منقطع ہو گیا ہے اور تمہارے سب دعوے درے کے درے رہ گئے اور گم ہو گئے، ختم ہو گئے. اب اس آیت میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، انہوں نے سارے مسائل ہی حل فرما دیے. فرماتے ہیں شفعاؤکم آلہتکم، تمہارے شفاعت کرنے والے مطلب یہ ہے جو تمہارے الہ ہے، معبود جن کو تم نے بنا رکھا ہے، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ آج ہم تمہارے ساتھ ان کو نہیں دیکھ رہے، تمہارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں. اس آیت میں علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع لاحکام القرآن، بہت بڑے امام ہیں قرطبی، وہ فرماتے ہیں ای الذین عبدتموہم، وہ شفاعت کرنے والے جن کی تم عبادت کرتے تھے، وجعلتموہم شرکاء، اور جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا دیا تھا. کون؟ یرید الاصنام، یعنی بت سے مراد ہے. امام قرطبی نے فرما دیا اس سے مراد بت ہیں. وکان المشرکون یقولون الاصنام شرکاء اللہ وشفعاؤنا عنده، بت پرست جو مشرکین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے اللہ کے ساتھ شریک ہیں اور قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے حضور یہ ہمارے سفارشی ہیں. تو آپ تصور کریں اتنے بڑے امام نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کی تفسیر اور وضاحت کیا کی. اسی طرح جو میدان محشر کو قیامت کے دن کو بلا دینے والے ہیں ان کے لیے فرمایا، وہ کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا آج ہے کوئی ہماری شفاعت کرنے والا کہ جو شفاعت کرے، او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل، یا ہمیں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ ہم وہ عمل کریں جو پہلے نہیں کرتے تھے، اب ہم نئے سرے سے عمل کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے فنعمل فنؤمن، معنی اس کا یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں. ونعمل غیر الذی كنا نعمل فی الشرک، فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اب ہمیں دوبارہ لٹایا جائے. کافر تمنا کرے گا، خواہش کرے گا کاش ہمیں دوبارہ لٹایا جائے، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائیں اور جو وہ عمل کریں جو حالت شرک میں کرتے تھے اب وہ نہ کریں بلکہ نئے سرے سے ایمان کی حالت میں عمل صالح کریں. تو مراد کافر ہیں، مسلمان نہیں ہے. اسی طرح وہ پلٹ جانے کی کریں گے فما لنا من شافعین، وہ کہیں گے ہمارے شفاعت کرنے والا کوئی نہیں آج. ولا صدیق حمیم، کوئی گرم جوش دوست بھی نہیں ہے. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمیں ایک موقع دیا جائے پلٹ کے جانے کا تاکہ ہم پھر ایمان لانے والے بن جائیں. اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں فما لنا من شافعین کا معنی ہے کمال المؤمنین من الملائکۃ والنبیین والمؤمنین. وہ کفار حسرت سے، ندامت سے، شرمندگی سے کہیں گے فما لنا من شافعین، آج ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیسے؟ کمال المؤمنین، جیسے اہل ایمان کی شفاعت کرنے والے ملائکہ ہیں، نبیین ہیں، مومنین ہیں. آج اہل ایمان کی شفاعت ہو رہی ہے، انبیاء بھی ان کی شفاعت کر رہے ہیں، ملائکہ بھی ان کی شفاعت کر رہے ہیں، اولیاء و صالحین کی شفاعت کر رہے ہیں. کافر کہیں گے آج ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اسی طرح دوسرے مقام پہ قیامت کے دن جو سخت ناامید ہو جائیں گے کافر، ان کا ذکر فرمایا اور وہ کہیں گے، ان کے لیے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، ان کے شریکوں میں سے کوئی شخص بھی آج نہیں ہے جو ان کی شفاعت کر سکتا ہو. وَقَالُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے لگ جائیں گے. لیکن آگے اللہ پاک نے اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا، دوسری آیت میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغات میں خوشحال اور مسرور کر دیے جائیں گے. تو اللہ نے واضح فرما دیا کفار کا حال کیا ہوگا.
اور مشرکین کا حال کیا ہوگا اور اہل ایمان کا حال کیا ہوگا۔ قرآن کے منکر جو قرآن کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ یہ حضور نے خود گھڑ لیا ہے، ان کی اپنی اختراع ہے، گڑا ہوا کلام ہے، انسانی کلام ہے، قرآن پر اعتراض کرتے تھے۔ ام یقولون افترا، وہ کہتے تھے کہ یہ رسول نے گھڑ لیا ہے قرآن۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، ان کے لیے فرمایا اللہ نے فرمایا تمہاری ان کو بتا دو کہ تمہارے لیے نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ دوستان مکرم، کثیر آیات مبارکہ ہیں، اس میں نے چند کا آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، یاد رکھیں، خلاصہ ان ساری آیات کا یہ کہ قیامت کے دن کفار اور مشرکین ہر قسم کی شفاعت سے محروم ہوں گے، کسی قسم کی شفاعت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ ان کے معبودان باطلہ کفار و مشرکین کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، اور نہ ان کے جھوٹے معبودوں کو شفاعت کا اذن ہوگا، اذن بھی نہیں ہوگا، شفاعت کر بھی نہیں سکیں گے۔ اور ان کے برعکس یعنی کفار و مشرکین کے اور ان کے جھوٹے معبودوں کے برعکس انبیاء کو بھی، صلحاء کو بھی، اولیاء کو بھی درجہ بدرجہ شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، ان کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا، وہ شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ انبیاء اور صالحین اللہ کے اذن سے مسلمان گناہگار، خطا کار اور کبیرہ گناہوں میں لت پت جو مسلمان ہوں گے ان کی شفاعت کریں گے، اور حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہو جانے کے بعد بھی انبیاء کی، اولیاء کی، صلحاء کی شفاعت کے باعث اہل ایمان دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ اور نہ صرف انبیاء و صالحین بلکہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے حوالے سے آیا ہے، چھوٹی عمر میں وفات پا جانے والے بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، قرآن حفظ کرنے والے شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، رمضان المبارک شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا۔ الغرض شفاعت کا دائرہ بڑا وسیع ہو جائے گا، مگر وہی کرے گا جس کو اللہ کا اذن ہوگا، اور اسی کے حق میں کریں گے جن کے لیے اللہ کا اذن ہوگا، اور وہ اہل ایمان ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے۔ تو جب قرآن نے اتنا واضح فرما دیا، احادیث مبارکہ میں اتنی صراحت اور وضاحت آ گئی ہے، تو اب شفاعت کا انکار کرنا اور ان آیات کو جو مشرکین اور کفار کے لیے آئی ہیں اہل ایمان پہ جذبہ کرنا اور شفاعت کے عقیدے کا انکار کرنا گمراہی ہے، جہالت ہے، بددیانتی ہے، دین میں جان بوجھ کے کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدہ شفاعت کو صحیح طور پر سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے کہ کل جو شفاعت ہماری کریں گے وہ شرمندہ نہ ہو کہ دیکھو کتنے گناہگار اور کتنے عجیب و غریب انسان ہیں کہ انہیں جب پتہ چل گیا کہ شفاعت ہوگی تو انہوں نے عمل بھی چھوڑ دیا۔ عمل نہ چھوڑیں، جو کمی کوتاہی رہ جائے اللہ ان کی شفاعت کے صدقے میں، اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں تھوڑا سا سہارا دے کے پار ہو جائیں، تو یہ بڑی خوشخبری کی بات ہوگی، بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ مگر ایسا نہ ہو کہ دوزخ میں چلے جانے کے بعد اور سڑ کے کوئلہ بن جانے کے بعد شفاعت ہو۔ دوستان مکرم، کوشش کریں، اعمال صالحہ کرتے رہیں، نماز روزہ جتنا انسان کے ضروری فرائض ہیں وہ ادا کرتے رہیں تاکہ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں، اور باہر سے ہی اگر کوئی دوزخ میں جانے کا خدشہ بھی ہو تو اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، حضور کی رحمت سے اور حضور کی شفاعت اور صالحین کی شفاعت سے دوزخ میں جانے سے پہلے ہی ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔